الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو سب سے پہلی بنیادی چیز شریعت میں عطا کی ہے وہ ہے عقیدہ توحید. میرے عزیز بھائیوں، رب کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے جسے ہم توحید کہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کو اپنا رب اور معبود حقیقی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے بارے میں بیان فرمایا. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایک رب مانو اور میری ہی عبادت کرو، میری ہی وندنا کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بات کو مانو. یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہم نے ہر ایک کے پاس یہ وحی نازل کی، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کی اور یہ ڈالی، ہم نے یہ وحی بھیجی: انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں ایک ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک اکیلا ہے، فاعبدون، اور میری ہی تم لوگ عبادت کرو. میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف احادیث میں اس بات کو زیادہ بیان فرمایا کہ اللہ ہی کی مانو، اللہ ہی کو مانو. ایک اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کی ماننا، اللہ کی باتوں کو ماننا، یہ بنیادی چیز ہے. اگر اس میں انسان گڑبڑا گیا تو یاد رکھیے پورا ایمان کا ڈھانچہ گڑبڑا جائے گا، پوری ایمانی بنیاد کمزور ہو جائے گی. ایک اللہ کو ماننا. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ماں کے کوکھ سے لے کر کے قبر کے غور تک مسلمان رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی یہ ہے، ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک ماننا ہے، ہمیں ایک ماننا ہے اور ہم مانتے ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں، اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ارشاد فرمایا: جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک ٹھہرایا ہوگا، یعنی اپنا رب اور معبود قرار دیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کو رب ماننے اور اسی کی عبادت کرنے پر ہے. مسلمان ہیں، مسلمان کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، اپنے اس ایک خالق اور مالک اور اپنے اس دنیا کے بنانے والے پالنہار خداوند پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. آپ کسی اور جگہ اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے، آپ کسی اور جگہ نظر و نیاز نہیں کرتے، آپ کسی اور جگہ دعائیں نہیں مانگتے، آپ کسی اور جگہ رونا دھونا نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اسی کو اپنا رب مان کر کے اس کے سامنے اپنے پیشانی ٹیکتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. مسلمان کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا، مسلمان کسی اور کو اپنا رب بھی نہیں مانتا. اور رب کے ماننے کے لیے
جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں اسے اپناتا ہے، اور جہاں پر شرک کی بدبو آ سکتی ہے، جس سے شرک پیدا ہو سکتا ہے، ہمیں اسلام نے ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ یعنی اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب مانا جائے، اس کے اندر بو بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم ہوتا، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنے کا حکم ہوتا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، سوائے کسی اور کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ہم آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ سجدہ تعظیمی تھا، اکرام کے طور پر، تعظیم کے طور پر، آپ آخری پیغمبر ہیں، اے نبی اجازت دیجئے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی تعظیم میں، آپ کی تکریم میں، آپ کو بڑا مانتے ہوئے، آپ کو رب مانتے ہوئے نہیں، آپ کو بڑا مانتے ہوئے ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور جو عقیدہ ہے ایمان کا وہ صرف اور صرف رب کے ہونے کا، وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح پچھلے جو قومیں گزری ہیں آسمانی قومیں، ان میں مجسمہ بنانے کی اجازت تھی، ایک اسٹیچو بنانے کی اجازت تھی، لیکن شریعت محمدی میں کسی بھی جاندار کا مجسمہ بنانے کی اجازت نہیں، کسی بھی جاندار کا مجسمہ، کسی آدمی کا، کسی جانور کا، یعنی کوئی پتلا بنانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں تک خیال رکھا گیا شریعت میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوئی بات آ سکتی ہے، اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، گلے کی قسم کھانا، ابا امی کی قسم کھانا، مسجد کی قسم کھانا، قرآن کی قسم کھانا شریعت میں منع فرمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بیان ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی شرک پسند نہیں ہے، اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا پسند نہیں کرتا ہے۔ شریعت میں یہاں تک کہا گیا اگر زبان سے قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانا، یعنی قبر کسی کے انتقال کے بعد کوئی بیٹا یہ سوچے کہ میرے ابو جان کی قبر ہے، میں اس کے اوپر سیمنٹڈ بنا دوں گا، میں اسے اوپر سیمنٹ کا بنا دوں گا، جو اس کا اوپر کا حصہ ہے اسے سیمنٹ کے ذریعے سے، پتھر کے ذریعے سے اونچا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے شریعت میں، اسلام نے اس کو بھی منع فرمایا ہے، اسلام نے اس کو بھی منع فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جا کر کے اسی قبر کی پرستی شروع ہو جائے گی، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگیں گے، لوگ اسی کو ماننے لگیں گے، لوگ اسی کے سامنے نظر و نیاز کرنے لگیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے سے پہلے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے، میرے قبر کو پکا نہ کرنا، میرے قبر کو سیمنٹڈ نہ بنانا، میرے قبر کو اچھا اونچا نہ کرنا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور مکہ اور مدینے کے جتنے قبرستان ہیں وہاں ساری قبریں آج بھی ایک بالش ہے، ایک مٹی کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر، ایک بالش کے برابر ہے، وہاں کوئی سیمنٹ نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں علاقوں میں ماشاءاللہ قبریں بھی عام طور پر مٹی کے لیول ہوتی ہیں، ایک بالش کے برابر کر دی جاتی ہے تاکہ قبر کی علامت رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اسلام میں کیوں کہا گیا؟ تاکہ شرک پیدا نہ ہو، تاکہ شرک انسان کے اندر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے یا اپنی زبان سے کوئی ایسی بات یا ایسا کوئی کلمہ کہتا ہے جس کی وجہ سے شرک کی بو آتی ہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ ابھی ہمارے ہندوستان میں چند دنوں سے پارلیمنٹ میں ایک بڑا ہنگامہ مچایا جا رہا ہے وندے ماترم کا۔ میرے عزیز بھائیو، وندے ماترم کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے کہا مسلمان ایک رب کو مانتا ہے، مسلمان ایک اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ایک خدا کی پرستش کرتا ہے، مسلمان ایک رب کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، مسلمان اپنی زبان سے ایک رب کو رب مانتا ہے، زبان سے بھی پریکٹیکل بھی دونوں طور سے اور جسم سے بھی رب کو ایک مانتا ہے۔ مسلمان کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک نہیں سکتا اور زبان سے بھی مسلمان شرک بول نہیں سکتا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج جو موجودہ حکومت ہے وہ مسلمانوں پر یہ تھوپ رہی ہے کہ یہ وندے ماترم کو اسکولز میں پڑھا جائے، اس کو ترانہ بنایا جائے، اس گیت کو سارے مسلمان اور سارے کے سارے ہندوستان کا ہر ناگرک اس کو پڑھے۔ اس کو زبردستی لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے 8 گھنٹے پارلیمنٹ میں اس میں بات ہوئی، 8 گھنٹہ ڈسکس ہوا، 8 گھنٹہ اس میں بحث و تمہیز ہوئی۔ آپ نے سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ سر کا تالو کا فائدہ، نہ پیر کے تلوے کا فائدہ، نہ حکومت کا فائدہ، نہ ہندوستانی ناگرکوں کا فائدہ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تو ایک مسلمان اسلام دشمنی کا ایک لاوا ہے جو ان کے دلوں میں پھوٹ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے وندے ماترم بولنے کا کیا نقصان ہوگا، وندے ماترم بولیں گے تو کیا مہنگا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ وندے ماترم سنسکرت زبان کا ایک ترانہ ہے۔ وندے ماترم، وندنا کہتے ہیں عبادت کرنا، وندنا کہتے ہیں پوجا کرنا، وندنا کہتے ہیں رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا۔ ہم وندنا اللہ کی کرتے ہیں، ہم وندنا اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ہماری وندنا اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ہمارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ وندے ماترم کا میننگ، مفہوم یہ ہے کہ اس گیت کا جو پہلا شبد ہے، پہلا جو ورڈ ہے، سینٹنس ہے، اس کا مطلب ہے اے ماں ہم تیری پوجا کرتے ہیں، اے ماں ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ زمین کو اس گیت کے اندر یاد رکھیے، مسلمان آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہو یا تمام ہندوستان کی بڑی بڑی مسلمانوں کی جو کمیٹیاں ہیں، وہ اس بات کے لیے لڑ رہی ہیں کہ مسلمان کو ہندوستان کا آئین، قانون یہ باقاعدہ آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے۔ ہم کو ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل نمبر 25 اور آرٹیکل نمبر 19 کے اندر باقاعدہ ہمیں یہ اجازت ہے، ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہی نہیں، دنیا اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے کو ہمارا انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے۔ انہیں کوئی زبردستی ان کے مذہب سے الگ نہیں کر سکتا، زبردستی ان کے مذہب کے خلاف کوئی گیت بولنے کے لیے نہیں کر سکتا، زبردستی کوئی کام کرنے کو ان کے مذہب کے خلاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وندے ماترم شرکیہ سے بھرا ہوا ہے۔ وندے ماترم کی پورے گیت میں درگا دیوی کی پوجا، اس مٹی یعنی ہندوستان کی زمین کی پوجا، اور ہندوستان کو، انڈیا کو ماں کا درجہ قرار دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم انڈیا کو ماں نہیں کہتے، اپنا وطن کہتے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اس مٹی کے لیے لڑا ہے، اس مٹی سے خون کو لہلہان کیا ہے۔ ہندوستان ہماری دلوں کے، ہندوستان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ مسلمان جس وطن میں رہتا ہے اس وطن کی مٹی سے محبت کرنا اس کا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ہندوستان سے پہلے بھی محبت کرتے آ رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ مسلمانوں نے ہندوستان کی مٹی کو آزاد کرانے کے لیے کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی دم پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، محبت اپنی جگہ ہے، ہمیں جیسے ماں سے محبت ہے، ماں کی ہم پوجا نہیں کرتے، ہمیں باپ سے محبت ہے، باپ کی ہم پوجا نہیں کرتے، ہمیں بہن سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح ہمیں ہندوستان کی مٹی سے بھی محبت ہے، ہندوستان کی ہر چیز سے ہمیں محبت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں زبردستی یہ تھوپا جا رہا ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا، محبت کا اظہار اس ورڈ سے کرنا پڑے گا کہ وندے ماترم کہو گے تو تمہاری محبت معلوم ہوگی، اگر نہیں کہو گے تو تم محبت کے دعویدار نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کہاں کا المیہ ہے، اسی لیے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں پر ایسے گیت شرکیاں نہ پڑھائے جاتے ہوں۔ ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو شرک سے بچ رہے ہوں، ہمارا بچہ شرکیہ الفاظ کہہ رہا ہو، ہم تو شرک سے اور توحید کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہو اور ہمارا بچہ توحید سے دور ہوتا جا رہا ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو شرکیہ الفاظ سے بچائیں، شرکیہ گیت سے بچائیں اور شرکیہ ترانوں سے بچائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے یاد رکھیں، جو ابھی سوشل میڈیا پر وندے ماترم کا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس زمین سے، اس مٹی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی پوجا نہیں کرتے۔ ہم ہندوستان کے ریزے ریزے سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی پوجا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم نے اللہ مانا ہے۔ ہماری اس دنیا کو بنانے والا، ہندوستان کو بھی بنانے والا، سارے عالم کو بنانے والے ایک رب العالمین کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہم مریں گے اور اسی پر ہم جئیں گے۔ اس یقین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، بہت سارے کمزور دل کے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لو، بولنے میں کیا جاتا ہے، بولنے سے کیا جاتا ہے، لڑائی سے بچ جاؤ گے، دنگا فساد سے بچ جاؤ گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 وصیتیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سب سے پہلی یہ وصیت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ ثُمَّ حُرِّقْتَ، اگرچہ کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کو آگ میں جلا دیا جائے، تب بھی تم آگ میں جلنا پسند کرو، تم قتل ہونا پسند کرو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا، ایک آپشن ہے آگ میں جلنے کا، دوسرا آپشن ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کا۔ مسلمان آگ میں جل سکتا ہے، مسلمان شہید ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اپنے کسی بھی گیت کے ذریعے سے اور اپنے کسی بھی کام کے ذریعے سے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم ایک اللہ کی وندنا کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زبان سے بھی اسی رب کو مانتے ہیں، دل سے بھی اسی رب کو مانتے ہیں، اور عمل سے بھی اسی رب کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ یہ وندے ماترم شرکیہ گیت ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے ہم تحیہ کریں کہ مرتے دم تک اسلام پر کاربند رہیں گے، اللہ ہی کو رب مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر جمے رہنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔